بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رضوان سرور اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دی ریئل اسٹیٹ گائیڈ۔ ناظرین، اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک وہ تمام تر جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے یا پراپرٹی کے حوالے سے، ان کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ وہ تمام تر پریشانیاں جو آپ کو پراپرٹی کے حوالے سے فیس کرنی پڑتی ہیں، ہاں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے اس کا سلوشن تلاش کریں، خواہ وہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے ہوں یا پھر کسی بھی حوالے سے مسئلہ آپ کو پیش آ رہا ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو کچھ ڈیولپر سے بھی ملوایا، ہم نے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو وہ پروجیکٹس وزٹ بھی کروائے جہاں پر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس پروگرام کے ذریعے خصوصی طور پر وہ لیگل ایشوز پہ بھی بات کی جو ایک عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتے۔ ہم نے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو وہ ڈپارٹمنٹس اور آپ کو وہ پلیٹ فارمز دکھائے اور بتائے کہ جن کے ذریعے آپ ویریفیکیشن کر سکتے ہیں، اور ایک عام آدمی کو جو انفارمیشن نہیں ہوتی اس کو وہ انفارمیشن ہم نے اس پروگرام کے ذریعے پہنچائی۔ آج خصوصی طور پر ہم کچھ لیگل سوالات جو لیگل پوائنٹ آف ویو سے ایک عام آدمی کو اپنا رائٹ نہیں پتہ ہوتا اس کے حوالے سے سوالات کریں گے، اور خاص طور پر ہم نے جب پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کن باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رجسٹری کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایم اے کے حوالے سے، ایل ڈی اے کے حوالے سے، یا پھر کسی ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے جب کوئی فراڈولنٹ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے تو ہمیں فوری طور پر کیا ایکشن لینا چاہیے۔ اور وہ تو بات کی چیز، اس سے پہلے یہ کہ جب ہم نے بائنگ کرنی ہے تو ہم نے خود کو سیکیور کیسے کرنا ہے۔ آج کے پروگرام میں خصوصی طور پر ہمارے ساتھ میاں بلال صاحب موجود ہوں گے جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور ان سے ہم وہ سوال کریں گے جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہیں۔ وہ سوال کریں گے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بہت فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سی پروموشنز کے ذریعے ایک عام آدمی کو جو پاکستان میں موجود نہیں ہے، اوورسیز ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا پروجیکٹ ہے، یا وہ آن گراؤنڈ آ کر نہیں دیکھتا تو وہ بائنگ کر لیتا ہے۔ وہ کس طرح سے سیکیور ہو سکتا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں اور میاں صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے یہ سوالات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں میاں بلال صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ ان سے آج کچھ لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے۔ وہ سوالات جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میاں صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے ہمارے ویورز کو کون سے کیسز دیکھتے ہیں اور آج کل سب سے زیادہ کن کیسز کی تعداد ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ ہماری لا فرم ہے ایم بی لا فرم کے نیم سے، جس میں ہم کافی سارے دوست ہیں۔ الحمدللہ ہمارا 150 سے 200 ایسوسیٹس ہیں، جس میں میں ہوں، چودھری عتیق صاحب ہیں، رانا محسن صاحب، ہم تینوں دوست اس پورے گروپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ لیکن جو بات ہے، ہم کرمنل، سول، جتنے بینکنگ میٹر، کارپوریٹ جتنے کیسز ہے ٹیکس کے ریلیونٹ سارے کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں فوجداری، کرمنل میری پریکٹس زیادہ ہے، فوجداری اچھا وکیل ہوں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا چونکہ ہمارا فارمیٹ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہے، تو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، جگہ پر قبضہ بھی ہو جاتا ہے، پھر ایک ہی پلاٹ کے 4 مالکان بھی نکل آتے ہیں۔ تو پہلے تو اس حوالے سے بتائیے کہ اس طرح کے کیسز دیکھیں آپ نے؟ الحمدللہ آج کل ویسے 2023 چل رہا ہے، اس میں پراپرٹی میٹرز بہت زیادہ ہے۔ اگر فیملی کیسز ہیں، along with فیملی کیسز کے ساتھ ساتھ پراپرٹی میٹرز کا فراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، بہت سی سوسائٹیز بن چکی ہیں، وہاں پہ اگر سوسائٹی ہے تو وہاں پہ آپ کو الاٹمنٹ لیٹر ایشو کرتے ہیں۔ الاٹمنٹ لیٹر میں ڈیلرز حضرات مرنا بھول چکے ہیں، وہ بیانہ کھا جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کسی کے نام پر اگر وہ الاٹمنٹ لیٹر ہے، اس کو فوٹو کاپی مشین سے اس کا مالک چینج کر دیتے ہیں، ٹوکن لے لیا، پلاٹ لے لیا، یعنی کہ بہت زیادہ فراڈ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں اسی طرح سوسائٹی نہیں ہے، اوپن لینڈ ہے، وہاں پہ پٹواری ہے، پٹواری سے لوگ مل کر ایک ہی 3 4 لوگوں کے نام پر رجسٹری ہیں۔ بالکل۔ پھر سب سے اس میں یہ عدالت کیا دیکھتی ہے؟ عدالت دیکھتی ہے سب سے زیادہ پرانی کس کے نام پر رجسٹری ہے، ویلڈ کس کے نام پہ، سب سے پرانی رجسٹری کس کی ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا پراپرٹی میٹرز کی جو نوعیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پراپرٹی فراڈز کی کیسز بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، ڈیلی دیکھنے کو کوئی بندہ کہتا ہے ہمارے اس پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ غریب لوگ ہیں، ان کی پراپرٹی جمع پونجی ہے، ان کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، احتساب کرنے والا ادارہ نہیں ہے۔ پولیس بھی جو سول میٹرز ہیں اس میں اس لین دین کو نہیں دیکھتی، وہ رپورٹ بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ یہ سول نوعیت کا میٹر ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ عدالت ہے، عدالت میں سالوں سال کیسز چلتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ طریقہ کار تھوڑا سا اپنایا جاتا ہے۔ اب ڈفرینٹ جو سوسائٹیز ہاؤسنگ پروجیکٹ آ جاتے ہیں اس میں فائلز دی جاتی ہیں، اس میں الاٹمنٹ تو بہت بعد کی معاملات ہے، 3 سال بعد یا 4 سال بعد الاٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر سیکیور کیسے رہا جائے؟ چونکہ رجسٹری میں بھی یہ معاملات ہیں اور فائل سسٹم میں بھی معاملات ہیں۔ لیکن یہ سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دینے کو، جب بھی آپ نے کسی سوسائٹی میں اگر آپ نے پلاٹ پرچیز کرنا ہے تو آپ جب 5 10 20 ہزار روپیہ دے کر اس
टोकन जब आप देते हैं तो आप उसमें अलॉटमेंट लेटर की, उस प्लॉट की, घर की जब वो फाइल की आप कॉपी लेते हैं, सबसे पहले आपका काम बनता है कि सोसाइटी ऑफिस में जाएं, वहां पे जाके पता करें क्या ये मालिक इसी का है, ये जेन्युइन मालिक है, ये ओल्ड मालिक तो नहीं है, ये कोई डमी तो नहीं है। दूसरा जो कि एहतियाती तदबीर आपको बता रहा हूं, जो आपने सबसे पहले करना है, आपने एलडीए जाना है। ठीक है, एलडीए से आप जाके पता करें कि क्या ये सोसाइटी अप्रूव्ड है या नहीं। अगर सोसाइटी अप्रूव्ड है तो जिस सेक्टर में, जिस ब्लॉक में आप प्लॉट ले रहे हैं, क्या वो अप्रूव है या नहीं। अगर अप्रूव नहीं है तो आप मत खरीदें। अच्छा, इसमें तो प्रोसेसिंग में भी आ जाते हैं ना, बहुत सी सोसाइटी से कहते हैं हम प्रोसेस में हैं, और एलडीए में भी जाके वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है कि आया सोसाइटी प्रोसेस में है अप्रूवल या नहीं, तो वो भी सिक्योर नहीं है। देखें, मैं तमाम दोस्तों को, तमाम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, हमेशा मिट्टी खरीदें जिस मिट्टी के ईवज वो फाइल है। फॉर एग्जाम्पल, एक डीलर या कोई भी बंदा आपको सोसाइटी को प्लॉट बेचती है, उसकी फाइल बेचती है, आप सोसाइटी से पहला मुतालबा यही करें, डीलर से पहला मुतालबा यही करें, क्या इसके ईवज वो प्लॉट है। प्लॉट को ऑन द मैप भी देखें, ऑन द स्पॉट उसको ऑन ग्राउंड देखें। अगर वो ऑन ग्राउंड मौजूद है तो देन परचेज करें, अदरवाइज परचेज ना करें। अच्छा, यानी इस तरह से तो अगर मियां साहब बाइंग होने लगे तो फिर तो फाइल तो सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप है, क्योंकि फाइल में तो प्लॉट नंबर दिया नहीं जाता, उसके लिए तो एक स्पेसिफिक 1-1.5 साल के बाद एक यानी काइंड ऑफ 50% जब कोई पेमेंट करता है तो बैलेटिंग तब की जाती है। तो इस प्रोसेस को आप किस तरह देखते हैं, इसमें क्या एहतियाती तदबीर है? देखें, सोसाइटीज, अगर आपने किसी सोसाइटी में कोई प्लॉट देखना, उसकी पीआरओ देखें कि वो सोसाइटी ने पहले उसके कितने प्रोजेक्ट्स हैं, उसके कितने फेस हैं, अगर हाँ क्या क्रेडिबिलिटी है, अगर वो उसने पहले अपने वादों की तकमील पूरी की, अपने वादों को पूरा किया, तो देन आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, उस पर एतमाद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सोसाइटीज क्या करती हैं, अगर उन्होंने कोई ABC कोई भी ब्लॉक बनाया है या कोई बाय नेम ब्लॉक बनाया है, उस ब्लॉक के अंदर अगर उनके पास 200-300-400 प्लॉट्स की लैंड मौजूद है, रिक्वायर्ड है, लेकिन वो क्या करते हैं, 1000, 1200, 1300 फाइल्स मार्केट में बेच देते हैं। अब वो सोसाइटी गरीब लोगों के जज्बात के साथ खेलती कैसे? वो खेलती ऐसे कि प्लॉट्स की फाइल्स ज्यादा भेज दी, लैंड आपके पास कम है, बाद में उसका रेट गिराकर खुद ही बाइंग करना शुरू कर देती है। ये फ्रॉड नहीं है तो क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, और इसका ट्रेडिंग का नाम दे दिया जाता है। ट्रेडिंग कहते हैं, जैसे सट्टा कहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादती है, अवाम के जज्बातों का खिलाड़ कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए सोसाइटीज को। मियां साहब, एक आम आदमी के लिए जो हमारा प्रोग्राम देख रहा है और वो रजिस्ट्री इंतकाल वाली जमीन में यानी अपना प्लॉट खरीदना चाहता है या घर बनाना चाहता है, उसको खुसूसी तौर पर किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? देखें, अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल मिसाल को सोसाइटी नहीं है, किसी ओपन लैंड पे आपने कोई प्लॉट खरीदना है, जरी जमीन खरीदनी है, तो सबसे पहले लोग पहला सवाल ये करते हैं, भाईजान ये जो मुझे रजिस्ट्री देते हैं, फर्द देते हैं, फर्द आप उसकी निकवाल के पटवार खाने जाते हैं, पटवारी पे जाके आप उसका शजरा चेक करते हैं, उसका मौजूदा रिकॉर्ड चेक करते हैं। कुछ जमीन होती है जो मुश्तरका खाता होता है, कुछ बहनों भाइयों की होती है, कुछ विरासती जमीन चल के आ रही होती है, यही चीजें आपने चेक करनी होती है। अगर आपने कोई पटवार खाने से आपने रिकॉर्ड चेक कर लिया है, चेक करने के बाद आप उसके साथ लेन देन करने जाते हैं, तो जितने बहन भाइयों के नाम पे प्रॉपर्टी है सबके साइन अंगूठे लें। अच्छा, सबके बयान करवाएं, सबके साइन अंगूठे करवाएं, ये बहुत जरूरी है। ये होता है कि 4-5 बहन भाई हैं, 2 ने बेच दी, 2 विलिंग नहीं थे, 2 विलिंग थे, या 3 विलिंग थे, 2 विलिंग थे, कोई भी एक आधा बीच में का साइन अंगूठा नहीं करता, तो आपको मुश्किलात का, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी प्लॉट परचेज करें, फर्द को पटवार खाने में चेक करने के बाद अपनी मुतलका सिविल कोर्ट्स में भी चेक करें, क्या उसकी बाबत कोई वहां पे स्टे मैटर तो नहीं चल रहा। स्टे मैटर अगर उस पे ऑलरेडी चल रहा है तो मेरे भाई में, अच्छा, उस जमीन पर, उस प्लॉट पे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल कोई भी लैंड है, उस पे अगर स्टे चल रहा है तो मेरे भाई ना खरीदें। अच्छी जो बिल्कुल लैंड साफ है वो खरीदनी चाहिए। पटवार खाना चेक करें, मुतलका कोर्ट चेक करें, अगर सोसाइटी में खरीदते हैं सोसाइटी ऑफिस चेक करें, एलडीए चेक करें। ये तमाम एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको करनी चाहिए प्लॉट परचेज करने से पहले। अच्छा मियां साहब, थोड़ी सी इस हवाले से भी रहनुमाई करनी है आपने हमारे व्यूअर्स की कि कुछ ऐसी ज़राई ज़मीनें होती हैं जहाँ पर घर बनाए जाते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन के लिए तो हम देखते हैं, और हमारे इस पे इंटरव्यूज भी हुए कि टीएमए अप्रूवल के बाद, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन राइट लेने के बाद आप घर बनाएं, लेकिन कुछ ऐसे सोसाइटीज़ भी हमने देखी जो घर बना तो देते हैं लेकिन टीएमए का अप्रूवल नहीं होता। तो आने वाले वक्त में जो वहाँ रिहाइश पजीर खानदान है उसके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं? इस सूरत में क्या करना है? देखिए, मैं सबसे पहले तो इसकी स्टार्टिंग इनिशियल बेस पे आता हूँ। जब भी कुछ सोसाइटी है, एलडीए उसे अप्रूव तब करती है, टीएमए उसे अप्रूव तब करती है जब वहां पे पार्क हो, स्कूल हो, मस्जिद हो, जो बेसिक राइट्स हैं लोगों के, शहरियों के जो बेसिक राइट्स हैं, अगर आप उन्हें वो अवेल करेंगे तो देन ही एलडीए, टीएमए, ये तमाम मैप अप्रूव, ये चीजें इन्हें इजाजत मिलती है। अगर
देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट मिस्टेक तो हमारी है कि हमने उसका टीएमए अप्रूव, एलडी अप्रूव ये चीजें चेक नहीं की और हमने वहां से लैंड परचेज कर लिए, प्लॉट है वटेवर कुछ भी है, कमर्शियल प्लॉट है, वो हमने परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद हमने वहां पे बनाना शुरू कर दिया। हम सबसे पहले तो मिस्टेक हमारी है, हमने चेक नहीं किया। दूसरी सेकंड जो बात है अनदर कि अगर हम वहां पे बना लेते हैं, वो अप्रूवल नहीं है, कल को अगर एलडीए आता है, टीएमए कोई भी टीम आती है उसको गिरा देती है, तो मेरे भाई ये हमारे पास कोई राइट नहीं है। सोसाइटी सबसे पहले, एलडीए सबसे पहले आपको पहला सवाल ये करती है भाई इसका टीएमए अप्रूव नहीं था, आपने हमसे चेक किया। तो मियां साहब ये जो हम जो बिल्डर्स हैं या कोई डेवलपर्स हैं जिनसे हमने वो बाइंग की होती है ऐसे घरों की या ऐसे प्लॉट्स की, तो इस सूरत में हम उन पर केस कर सकते हैं और उस सूरत में हम कहां स्टैंड करते हैं? देखें, अगर आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनके नैब में रेफरेंस चल रहे हैं, नैब में केसेस चल रहे हैं। देखें, आप किसी भी सोसाइटी अगर तो उसका सिंगल कोई ऑनर है, आपने उसे पैसे दिए हैं और वो बदले में आपको प्लॉट फराहम नहीं कर रहा, या अगर उसने फॉर एग्जांपल आपको फाइल्स इशू कर दी हैं, आपके मामला क्लियर नहीं करे, आपने इंस्टॉलमेंट दे दी, आपको मैप अप्रूव नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे? आप थाने जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, आपकी सुनवाई नहीं होगी। ठीक है। हाँ, उसकी मद में फिर आपको कुछ मजमूई तौर पे कुछ लोगों को मिलकर हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेनी पड़ती है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन करवानी पड़ती है, या फिर अगर वो सोसाइटी आपके साथ फ्रॉड कर रही है, आप कुछ लोग मिलकर नैब में उसका रेफरेंस भेजते हैं। अच्छा, नैब में उसका केस। अच्छा, उसमें कोई स्पेसिफिक तादाद भी होती है ऐसे रेफरेंस दायर करने के लिए? कितने लोग होने चाहिए? देखें, नैब बिल्कुल देखें, अगर सिंगल बंदा जाता है तो उसका केस उस लेवल का स्ट्रांग नहीं है। अगर 2, 4, 10, 20 लोग मिलकर जाते हैं नैब में कि वो एक मजमूई एक फ्रॉड होता है, तो नैब अच्छे तरीके से उसको डील करती है और जो उनकी मंजिल मकसूद तक उन्हें पहुंचाती है, उनका साथ इंसाफ होता है। अच्छा, अभी आप चूंकि काफी इस तरह के केसेस देख भी रहे हैं, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है कि ज्यादातर किस तरह के केसेस आ रहे हैं? देखिए जी, ज्यादातर मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि ज्यादातर हमारे प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। दूसरा विरासती, फॉर एग्जांपल, हाँ, बाप मर गया, भाइयों ने बहनों को हिस्सा नहीं दिया, भाइयों ने बहनों को हिस्सा नहीं दिया, हत्ता कि शरई तौर पर बहनों को विरासत में हिस्सा देना चाहिए। बिल्कुल, ये जरूरी है। शरीयत भी इस चीज की इजाजत देती है, कानून, शरीयत कानून हमारा एक ही है। कानून भी कहता है, शरीयत भी कहती है कि बहनों बेटियों को विरासत में हिस्सा दो। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बहनों बेटी को जहेज में जगह दी, जब बहन बेटी ने उसका मुतालबा किया विरासत का कि हमारे बाप ने ये प्रॉपर्टी, ये घर हमें है तो हमें हिस्सा दिया जाए भाइयों को। भाई कहते हैं आप लोगों की तो हमने शादी कर दी थी, आप लोगों को हमने जहेज दे दिया, तो हम कहां से दें? तो मैं कहता हूं कि जहेज दें या ना दें, ये एक अलहदा मैटर है। विरासत में हिस्सा देना जरूरी है। इसी तरह विरासती मैटर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे जो क्रिमिनल मैटर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले की निस्बत बहुत ज्यादा कम है। डकैती, मर्डर, ये चीजें कम है। लेकिन फैमिली केसेस, खुला बच्चों के खर्चे के केसेस, ये इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें फैमिली केसेस की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है और प्रॉपर्टी मैटर्स, फैमिली केसेस, ये दो बहुत ज्यादा। फैमिली सिस्टम हमारा बड़ा डिस्टर्ब हो गया हुआ है मियां साहब, आपने देखा तो खुसूसी तौर पर अभी वक्फे का वक्त हुआ नाज़रीन, तो वक्फे के बाद हम रियल स्टेट से हटके थोड़ा सा फैमिली इश्यूज पे भी बात करेंगे, जो आजकल बहुत इस तरह के केसेस की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज हमारा जो खुसूसी प्रोग्राम है इसमें हम कुछ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और हमने इससे जो पिछला सेगमेंट किया उसमें मियां बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और हमने जो आपके सवालात थे कब्ज़ा के हवाले से जो प्लॉट्स पर हो जाते हैं, या फिर ज़मीनों के हवाले से, या फाइल सिस्टम के हवाले से, रजिस्ट्री के हवाले से, वो तमाम तर सवालात के जवाब आप तक पहुँचाए। अभी कुछ सोशल मीडिया के हवाले से भी बात करना चाहता हूँ। और सोशल मीडिया के कुछ, मियां साहब, आज जो हालात हैं, सोशल मीडिया से बहुत से हम फ़ायदे उठा सकते थे, लेकिन हमने देखा हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उनका ट्रैक से हट रही नज़र आ रही है। और जो टिकटॉक का दौर है, हम टिकटॉक के इस तरह के और जो ऐप्स हैं उनको बड़े बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ग्रूमिंग की तरफ आ सकते हैं, बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से हमने देखा कि बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां, जो कि हम मैरिजेस की जब हम बात करते हैं, रनअवे मैरिजेस की, या घर से भाग कर शादी करना, इस तरह बड़ा रुझान है और कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता पेरेंट्स को या फैमिली को। इस हवाले से भी केसेस आपके पास आते होंगे, तो क्या देखते हैं, ये क्या फुकदान पैदा हो गया? जी बिल्कुल, मैं इस मामले में यही कहूंगा कि ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये इस्लामी रियासत है। हाँ, ये यूरोप नहीं है, इस्लामी रियासत है। ये जो लोग टिकटॉक के ऊपर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वल्गर वीडियोस बना रहे हैं, एक वखरा, एक अजीब ट्रेंड दे रहे हैं इश्क मोहब्बत का, प्यार मोहब्बत का, तो मैं ये यूथ नौजवान नस्ल को ये कहूंगा कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी रियासत है।
اپنے بڑوں کی عزت کا بھی خیال رکھیں, ہاں. اس ملک پاکستان کی عزت کا, اس کے وقار کا بھی خیال رکھیں. تو آپ کو ہمیشہ اگر کوئی بھی آپ سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اچھا ٹرینڈ دیں, جس سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو ایک اچھا میسج ملے. ہم اپنی جو آنے والی نسل ہے اس کو کیا پیغام دے رہے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں, ہم گمراہ ہو چکے ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیں. دوسرا جو سوال آپ نے کیا رن وے شادی کی طرف, رن وے جو شادی ہے, دیکھیں عورت کا بنیادی حق ہے, پسند کی شادی اس کا بنیادی حق ہے. اگر بہن بیٹی کو کوئی لڑکا پسند ہے, وہ اپنے والدین کو, اپنے بھائی کو, اپنے گھر والوں کو بتائے کہ مجھے وہ لڑکا پسند ہے, اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی بہن بیٹی کا عزت کا جو احترام کرے, اس کی پسند کا خیال رکھے, اس لڑکے سے جا کر ملیں, اس لڑکے اس کا کاروبار دیکھیں, اس کا بزنس دیکھیں, اس کی جاب وغیرہ دیکھیں, ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. اور اپنی جس طرح اگر یہ کمپرومائز ہوگا, والدین کا, بیٹی کا, ان تمام فیملی پرسنز کا رضامندی ہوگی, تو یہ کیسز نہیں آئیں گے. ہوتا کیا ہے کہ بچی لڑکی جو ہے وہ اپنے والدین کو بتاتی نہیں ہے, ان سے ڈرتی ہے, بھائی کا ڈر ہے, والدین کا ڈر ہے, تو وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے گھر سے. بعد میں کیا ہوتا ہے, عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے, عزت کا جنازہ نکل گیا, والدین بھی تپش میں آ جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, تیش میں آ جاتے ہیں, اور غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے. کہ غیرت کے نام پر قتل کر دیا, بھائی نے کر دیا, باپ نے کر دیا, چاچا ماما تایا, کسی نے قتل کر دیا. اس کے حوالے سے بہت سے دوسرے ڈسٹرکٹس میں ہمارے مرڈر کیسز چل رہے تھے. لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ کسی پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں, ان تمام چیزوں سے اپنی عزت, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کا جنازہ نہ نکلے, تو اپنی اولاد کا اعتماد حاصل کریں. اپنی اولاد کو پیار میں ان کی پسند پوچھیں, ان کی خوشی, ان کی غمی, ہر چیز کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کو ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آپ کی بہن بیٹی کبھی بھی گھر سے نہیں بھاگے گی. اگر آپ اپنی اولاد کو ایز اے فرینڈز چلائیں گے تو کبھی بھی آپ کو ان پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں سب سے بڑا جو رول ہے, یعنی جو کمیونیکیشن گیپ ایک پیدا ہو گیا ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے؟ دیکھیں جی, ہر وقت میں والدین کو ایک میسج کروں گا, ہر وقت اپنی اولاد کو ڈانٹے مت, بلکہ ان کو انکریج کریں, ان کی پڑھائی پہ فوکس کریں, ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ فوکس کریں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا کو کیسے یوز کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں تو فوراً ان کی اصلاح کریں پیار کے ساتھ, نہ کہ ان کو مار پیٹ کر کے, نہ کہ ان کو ڈانٹ کے. اگر آپ اپنی اولاد کو مارتے پیٹتے ہیں تو وہ ڈیٹ ہو جاتے ہیں, وہ کہیں گے زیادہ سے زیادہ والدین کیا کریں گے, بڑے بھائی بہن بھائی کیا کریں گے, ہمیں مارے پیٹیں گے. نہیں, آپ اپنی اولاد کو, اپنے بہنوں بھائیوں کو پیار سے ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. جس گھر کا انوائرمنٹ ایک پھولوں کے گلدستے جیسا ہوگا, ان کے گھر کا ماحول بالکل پیسفل ہوگا, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا مسئلہ کریٹ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب, یہ تو ہم نے بات کر لی رشتے کے حوالے سے, رشتے پوائنٹ آف ویو سے کہ رشتے نہیں ہوتے, جن کے ہو جاتے ہیں ہم نے اس کے حوالے سے بھی دیکھا, اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کیسز بہت سارے ایسے, خلا کے بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی ہے, طلاق کے کیسز بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی. اس میں کیا دیکھتے ہیں, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, طلاق کا جو لفظ ہے, خلا ہے, طلاق کا جو لفظ ہے, یہ بڑے غیر مناسب الفاظ ہیں. لیکن طلاق بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل مثلا میاں بیوی کا رہن سہن ٹھیک نہیں ہے, ان کا آپس میں رہنا مشکل ہو چکا ہے, دشوار ہو چکا ہے, تو اوبیسلی قرآن میں بھی یہ رائٹ ہے کہ عورت خلا بھی لے سکتی ہے اور مرد اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. اب مرد میاں بیوی کو سب سے پہلے اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے کمپرومائز کا جو لفظ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کو رسپیکٹ دے, ٹرسٹ کا جو لیول ہے وہ بلڈ اپ کرے. یہ چیزیں تمام اگر ساتھ کسی بھی رشتے کو کامیاب کرنے کے لیے یہ اس کے ایلیمنٹس ہیں, احترام ہے, ٹرسٹ ہے, پیار ہے, یہ ساری چیزیں اس کے ایلیمنٹس ہیں. اگر میاں بیوی ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں, تو ڈائیورس میٹرز نہیں ہوں گے. لیکن ہر سال 20,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000 کے قریب ڈائیورس میٹرز آ رہے ہیں. شادیاں ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسے مسئلے ہرڈلز آ جاتی ہیں کہ طلاق کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. خلا میٹرز بہت زیادہ آ رہے ہیں. خلا میٹرز یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو مارا پیٹا ہے, وہ فوراً عدالت جاتی ہے, اس کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہے. عدالت جاتی ہے, تقریباً 35-40 دن میں
آج کل عموماً عدالت سے خلا ہو جاتی ہے, اس خلا کی ڈگری کو وہ اٹھا کے یونین کونسل میں جمع کرواتی ہے, 3 مہینے کے بعد وہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ حاصل کرتی ہے اور وہ اگلے گھر چلتی بنتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو میاں بیوی کو آپس میں کمپرومائز کرنا چاہیے. یہ میاں صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور ناظرین یہ آج کا ہمارا ایک المیہ بن چکا ہے کہ عدالتوں میں اس طرح کے کیسز جاتے ہیں اور کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو میاں صاحب اس میں کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کن باتوں کا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے خیال رکھنا ہے؟ اگر کسی کی کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہے تو ہم اپنے پروگرام کے ذریعے ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جو خصوصی طور پر جن کی بہت نئی نئی شادی ہوتی ہے, ہم نے دیکھا کہ شادی کے پہلے سال میں ہی اس طرح کے کیسز بہت سارے آتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا, سب سے پہلے ہم لوگ مسلم ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمیں ڈیلی 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں ڈیلی قرآن پاک پڑھنا چاہیے, ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے. اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو ہمارے گھر میں بھی سکون ہوگا, ہمیں روحانی طور پر بھی سکون حاصل ہوگا. سکون سے ہی ہر کام کامیاب ہوتا ہے. اور اس میں میاں صاحب یہ نہیں دیکھتے کہ دین تو ہے ہی, کمی تو دین سے دوری ہے ہی, اور تعلیم بھی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں, تعلیم نہیں ہے, نہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے چیزیں پتہ ہیں. تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہم نے دیکھے کہ چونکہ تعلیم نہیں ہے, علم نہیں ہے, تو طلاقوں کی طرف فوراً موو کر جاتے ہیں یا خلا کی طرف موو کر جاتے ہیں. تو کوئی درمیانی راستہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, جب فار ایگزامپل کسی لڑکی کی شادی ہوئی, اگر وہ زیادہ تر اپنے گھر والوں کی انسٹرکشنز کو فالو کرتی ہے یا اپنی کسی فرینڈ سے زیادہ رابطہ رکھتی ہے, اس کی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں, تو obviously اس کو خلا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اس کو ڈائیورس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جب ایک عورت کی شادی کر دی جاتی ہے تو اس کا جو شوہر کا گھر ہے وہ ہوئی اس کا گھر ہے, ادھر کی بات ادھر نہ کرے, ادھر کی بات ادھر نہ کرے. اگر اس طرح کی باتوں کی شیئرنگ نہیں ہوگی تو میرے خیال میں ایسی عورت کا گھر خراب نہیں ہو سکتا. اچھا, کیا دیکھتے ہیں آپ ڈفرینٹ کیسز اس طرح کے دیکھ رہے ہیں, نوجوانوں میں کیا کمی ہے اور نوجوانوں میں کیا مسئلے زیادہ ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے کیسز آتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ لڑائی جھگڑوں کی بیسس کیا ہے؟ نوجوان نسل کو اپنا جو لڑکے, میں میلز کی بات کر رہا ہوں, لڑکوں کی بات کر رہا ہوں, کہ ان کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اگر فار ایگزامپل کوئی اسٹوڈنٹ ہے, وہ اپنی اسٹڈی کیری آن کرے, ساتھ میں کوئی پارٹ ٹائم جاب کر لے, یا پھر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو اپنا کاروبار کرے. نشے, سگریٹ, پانی, بوتل, یہ جو ڈرنکس ہیں, نشوں سے پرہیز کریں. نشوں کو اپنے اوپر ایڈکٹ نہ کریں, نشوں کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں. کچھ بیویوں کو اپنے مردوں سے پرابلم کہ میرا مرد نشہ کرتا ہے. جب آپ نشہ کریں گے تو آپ کا کام کرنے کا جو دھیان ہے اس کو آپ وقت نہیں دے سکیں گے, اپنی جاب کو, اپنے بزنس کو ٹائم نہیں دے سکیں گے. عورت کیا مانگتی ہے؟ عورت گھر کا سکون مانگتی ہے. عورت کہتی ہے میرا ہسبینڈ کما کے لایا, وہ پیسے مجھے دے, میں گھر کے سرکٹ کو اچھے طریقے سے چلا سکوں. اگر عورت, مرد کی جتنی بھی سیونگ ہے یا جتنی بھی سورس آف انکم ہے, منتھلی جو بھی انکم ہے, عورت کو چاہیے کہ مرد کی انکم کے حساب سے گزارا کرے. اچھا, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتا دیجئے, جو وائف اپنے ہسبینڈ کے لیے, ہمارے بہت ایسے قانون بنے ہوئے ہیں کہ سزا بھی کروا دوں گی یا سزا کروا دوں گا, اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں, تو یہ کس صورت میں یہ لاگو ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو عورت میاں بیوی ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں, قانون کا حوالہ دے کے ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں, میرے خیال میں یہ اپنی ہی پرائیویسی کا جنازہ نکالتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اپنی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں. مرد جو ہوتا ہے, وہ جو ایک شوہر ہے, مرد ہے, وہ عورت کے سر کا تاج ہے. ٹھیک ہے. عورت کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کی عزت کا خیال رکھے, بجائے اس کے کہ دوسرے تیسرے چوتھے بندے کے مشورے پہ, اس کی باتوں پہ نہ لگے. آپ کو پتا ہے میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کو پولیس ڈیل نہیں کرتی. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میاں بیوی کی طلاق کلامی, ایک دوسرے کو غصے سے دیکھا, ایک دوسرے کو طنز کیا, اس پہ بیوی بالکل نہیں تھانے جا سکتی. ٹھیک ہے. یا شوہر تھانے نہیں جا سکتا. میاں بیوی کے گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کو پولیس بھی تھوڑا اوائڈ کرتی ہے کہ یہ آپ لوگوں کے گھر کا میٹر ہے, آپ لوگوں کا آپس میں گھر کا لڑائی جھگڑا ہے, تو اس میں پولیس کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں کرے. اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ کسی بھی دوسرے تیسرے چوتھے بندے کی باتوں پر نہ آئے. ٹھیک ہے. میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو ٹائم دیں, ٹرسٹ کا جو ریلیشن ہے بلڈ کریں, تو میرے خیال میں ان کو لڑائی جھگڑا بالکل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, یہ بڑی زبردست گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں بہت سے ایسے سوالات جو آپ کے ہیں وہ آپ تک ان کے جوابات پہنچائے جا رہے ہیں. ابھی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور مزید سوالات میاں صاحب سے کرتے ہیں. جی, تو ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں میاں بلال صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. میاں صاحب, ایک عام آدمی کو انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ دیکھیں جی, انسان کی یہ جمع پونجی ہوتی ہے, پسینے سے آپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں, پسینے کی کمائی ہے. محنت مزدوری کرتے ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں اور پیسہ ایک اکٹھا کرتے ہیں, اور جب آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ
جو لینڈ خریدنے لگے ہیں, جو پلاٹ ہے, گھر ہے, دکان ہے, کمرشل کچھ بھی ہے, وہ خریدنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ جس جگہ خرید رہے ہیں اس کے مالکان کوئی 2 تو نہیں ہے, 3 تو نہیں ہے, مشترکہ کھاتا ہے تو مشترکہ کھاتے کو بھی سب کو ولنگ کرنا پڑے گا, سب کو سیٹسفائی سے مراد یہ سب ولنگ ہوگے تو آپ کو پراپرٹی بیچیں گے نا. اگر آپ کسی سوسائٹی سے کوئی پلاٹ پرچیز کرتے ہیں, زیادہ تر لوگ سوسائٹی سے پلاٹ پرچیز کرتے ہیں, وہ اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں پہ فراڈ نہیں ہوگا. سوسائٹی سے اگر پلاٹ آپ نے پرچیز کرنا ہے تو اس کی الاٹمنٹ لیٹر وہاں سے چیک کروائیں, ہیڈ آفس سے چیک کروانے کے بعد آپ اس کو متعلقہ LDA سے چیک کر لیں. اگر پھر بھی آپ کے ساتھ فار ایگزامپل فراڈ ہو جاتا ہے, سوسائٹی فراڈ کرتی ہے, تو آپ LDA میں اس سوسائٹی کے خلاف اپلیکیشن موو کریں کہ اس سوسائٹی نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے, اس کے خلاف کرمنل جو FIR ہے, کرمنل پروسیڈنگ بھی کریں, اور اس کے خلاف آپ سول کورٹ میں آپ سوٹ بھی فائل کریں, دعویٰ بھی کریں. اچھا, میرے سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جو LDA سے ان کا اپروول نہیں ہے, یا پھر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم LDA کے انڈر نہیں آتے, وہ پھر ڈائریکٹ TMA سے یا تو اپروول لیتے ہیں یا اپروول ہوتا ہی نہیں ہے زرعی زمینوں پر. اس طرح سے سوسائٹیز کام کر رہی ہوتی ہیں. تو ایسی اگر کوئی اوپن سوسائٹی اوپن لینڈ پر کھیلا جا رہا ہے تو اس صورت میں ایک عام آدمی اپنی سیفٹی کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اگر کوئی بھی اوپن لینڈ ہے, وہ کوئی سوسائٹی نہیں ہے جہاں جس کو پٹوار خانہ ڈیل کرتا ہے, آپ نے اگر اس وہاں پر پراپرٹی پرچیز کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی متعلقہ کورٹس میں سول کورٹ چیک کریں کہ اس پہ کوئی اسٹے میٹر تو نہیں چل رہا, اس کی بابت کسی کا لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے. اگر ان چیزوں سے وہ پلاٹ, وہ جو بھی چیز ہے وہ صاف ہے, تو آپ وہ پرچیز کریں, اس کی فرد لیں, اس کو متعلقہ پٹوار خانہ اپنا چیک کرنا چاہیے, پٹوار خانے کا ریکارڈ چیک کریں, اور پھر اس کو جو آپ نے جب پیسوں کا لین دین کرنا ہے, جب آپ نے کوئی 10 20 50 ہزار ٹوکن دینا ہے اور فرد لینی ہے, فرد کو اچھے طریقے سے 2 3 4 دن میں اس کو چیک کریں. چیک کرنے کے بعد دین آپ اس کو 1200 والے اسٹامپ پیپر کے اوپر اس کے ساتھ بیانہ کریں. جیسے بھی آپ کا پیمنٹ شیڈول موڈ آف جو پیمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے, اس میں گواہان لازمی ڈالیں, اور جو بہتر اس کی احتیاطی تدابیر ہے اس کی ویڈیو بھی بنا لیں. اچھا, لین دین کرتے وقت ویڈیو بنائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کو پے آرڈر دیتے ہیں, اسی وقت جو بندہ ریسیور ہوتا ہے, جس بندے نے پیمنٹ ریسیو کرنی ہوتی ہے, اس کے ساتھ بھی فراڈ ضروری نہیں, فراڈ دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. فراڈ لینے والے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور دینے والے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. اس لیے دونوں پارٹیز کو لین دین کرتے وقت بیچ میں گواہان لازمی ڈلوائیں, اور ان کے ID کارڈ کی 7 کاپیز بھی لازمی لفظ کریں. اچھا, اس میں بڑا ضروری ایک پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان 2 پارٹیز کے علاوہ مڈل مین بھی ہوتا ہے, یا پھر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جیسے ڈفرینٹ ریالٹرز ہیں یا ڈیلرز ہیں, پراپرٹی ڈیلر ہیں, مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, تو وہ کس طرح سے سیکیور انداز میں چل سکتی ہیں؟ چونکہ اگر کسی مارکیٹنگ کمپنی نے وہ کنفرمیشن یا ویریفیکیشن نہیں کی کسی ڈیولپر کے حوالے سے, اور بعد میں کوئی ایسا فراڈولنٹ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, تو اس میں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں, تو وہ خود کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں؟ ان کا کیا, وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے کافی کیسز میں یہ دیکھا ہے کہ پراپرٹی ڈیلرز کو, میں 100% نہیں کہتا, 50-60% ایسا ہوتا ہے, پراپرٹی ڈیلرز بھی فراڈ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. فراڈ کیسے کرواتے ہیں کہ کوئی انویسٹر ہے, واک ان کسٹمر ہے, کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے وہ بندہ آتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پلاٹ پرچیز کرنا ہے, یہ کہتے ہیں ہمارے ہی کسی انویسٹر کا ہے, یا ہماری سوسائٹی کا, یا ہمارے کسی دوست کا, بھائی کا, بہن کا, کسی کا بھی یہ پلاٹ ہے, اور ہوتا یہ کہ وہ پلاٹ کا مالک ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہی نہیں, ہوا میں پلاٹ ہوتا ہے, وہ ٹوکن ریسیو کر لیتے ہیں یا بیانے کی پیمنٹ ریسیو کر لیتے ہیں, بعد میں جس بندے نے بیانہ دیا ہوتا ہے, ٹوکن دیا ہوتا ہے, وہ دیوار کے پیچھے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بندے کے پیچھے لگا ہوا, وہ بندہ آگے بھاگ رہا ہے, وہ بندہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. اس لیے دیکھیں, پراپرٹی ڈیلر کا کام بنتا ہے, کیونکہ اس نے کمیشن لینی ہے, 1% ہے, 2% ہے, 5%, یہ تو ان میں ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ کتنے % کمیشن ہے. اگر پراپرٹی ڈیلر نے کمیشن لینی ہے تو وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے, وہ اس ڈیل کو اچھے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائے, اچھے طریقے سے میچور کرے. اگر فار ایگزامپل اگر بندے کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے اور پراپرٹی ڈیلر کو آپ کمیشن دیتے ہیں, تو پراپرٹی ڈیلر کا کام بنتا ہے کہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو مینج کرے. اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے اور پراپرٹی ڈیلر کو آپ نے کمیشن دیے, تو پراپرٹی ڈیلر کو بھی ساتھ ٹچ رکھیں, اس کو بھی ساتھ ایڈ کریں اس کرمینل. اچھا, ٹھیک ہے. اور اس میں بہت سے ایک عام آدمی جو ہوتا ہے وہ اس طرح کے کیسز افورڈ نہیں کر پاتا, یا فیس جو اس کی ہوتی ہے افورڈ نہیں کر پاتا, اس صورت میں کیا کہیں گے, کیسز کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی بھائی جان, عرض یہ ہے کہ ہماری وہ کہاں جائے, ہاں وہ ہمارے پاس آئے, وہ MP لا فرم کے پاس آئے. ہماری کنسلٹنسی کوئی فیس نہیں ہے, کیا کوئی سیب حیثیت ہے یا نہیں ہے, ہم نے سب کے لیے مساوی قانون ہے, مساوی حق سب کو دیا, ہم کسی سے مشورہ فیس نہیں لیتے. اچھا. اور دوسری بات, جو بالکل ڈیزرونگ ہے, مظلوم ہے, بیوہ عورت ہے, کوئی بھی غریب بندہ ہے,
وہ ہمارے پاس آتا ہے, اس کی پراپرٹی پر اگر قبضہ ہو چکا ہے یا اس نے وراثتی اپنی کوئی لینڈ لینی ہے, کوئی جگہ لینی ہے, تو ہم بالکل اس کے ساتھ شولڈر کے ساتھ شولڈر لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں, اور ہم ان سے کوئی معاوضہ چارج نہیں کرتے. اور جو ہمارے پراپرٹی میٹرز ہیں جس میں فراڈ وغیرہ ہوتا ہے, تو اس میں زیادہ تر جو 2 کیسز ہیں 406 زیادہ تر دیکھنے کو ملتی ہے, 420 میں دیکھنے کو ملتی ہے, 420 68 کا. اچھا میاں صاحب, ایک پلاٹ کے یا کسی ایک زمین کے ایک ایریا کے کوئی 3 سے 4 آنرز بھی نکل آتے ہیں, مالکان نکل آتے ہیں, تو ایسی صورت میں ہمیں بائنگ کرنی چاہیے, کیونکہ اگر کوئی ایک آنر بھی کل کو کلیم کر دیتا ہے تو وہ ہم آنرشپ ہمارے پاس پوری طرح نہیں آتی, تو اس میں بائنگ یا اگر تو کرنی پڑ گئی ہے یا کوئی مجبوری کے تحت کرنی پڑ گئی ہے تو اس کا بھی کوئی تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. دیکھیں جی, سوسائٹی کے اندر اس کا رجحان نہیں ہے, سوسائٹی میں نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں پرانی زمینوں پر, سوسائٹی میں زیادہ رجحان نہیں ہے. سوسائٹی میں اگر رجحان ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی سوسائٹی سے پلاٹ لیا, سوسائٹی وہ مشترکہ کھاتا تھا, وہ مشترکہ کھاتا والے لوگ اٹھے, آپ کو ٹرانسفر تو ایک بندے سے مل گئی, دوسرے بندے سے آپ نے ٹرانسفر لے لی, لیکن جب آپ اس کو تعمیر کروانے جاتے ہیں تو کچھ لوگ اٹھ کے آگے وہ کہتے ہیں یار جگہ ہماری, ہمارا ہے تو اس کا سول کورٹ میں, ہائی کورٹ میں ہمارا, تو وہاں یہ میٹر چل رہا ہے. اس صورت میں یہ ہوتا ہے. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ کچھ لوگ اگر فار ایگزامپل اگر 3-4 بندوں کے نام پر رجسٹری ہے تو آپ بالکل ایسی لینڈ, ایسا پلاٹ, ایسی زمین نہ خریدیں. پٹوار خانے میں جا کر اس کی جو اصل نوعیت ہے اس کو آپ کو پتہ چلتا ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی کوئی پلاٹ لینڈ وٹ ایور کچھ لے لیا ہے اور اس کے 2-3-4 رجسٹریاں اس کے نکل آئی ہیں, تو عدالت بھی یہی دیکھتی ہے کہ اس کی جو اس کا پرانا ملکیتی ڈاکومنٹ ہے وہ کس کے نام پر تھا, جو سب سے پرانا اونر ہوتی ہے اس کو فیور ملتی ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ حیات ہی نہیں ہوتے اور پھر نقصان ہو جاتا ہے. اچھا میاں صاحب, آپ سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ ہٹ ہیں اور بڑی ویڈیوز بنا رہے ہیں, لوگ بڑا پسند بھی کرتے ہیں, انفارمیشن بھی ان کو ملتی ہے, تو یہ کب سے اس کا آغاز کیا اور کیسے یہ مائنڈ میں آیا اور کس طرح سے یہ پورا پلان کیا؟ دیکھیں جی, ہم سوشل میڈیا ہم دیکھتے تھے نا کہ نوجوان نسل ایک غلط ٹریک پہ جا رہی ہے, ولگر ٹرینڈ دے رہی ہے, تو ہم نے سوچا کہ ہم ووکلا لوگ ہیں, ہم کیوں نہ لوگوں کی اصلاح کریں, لوگوں کو ان کے بیسک رائٹس بتائیں. ہمارے پاکستان کا قانون الحمدللہ بہت اچھا ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن ہم سب نے مل کر کرنی ہے. تو یہی ایک اچھے عزم کے ساتھ, ایک اچھے ٹرینڈ کے ساتھ, ایک اچھے میسج کے ساتھ ہم نکلے, الحمدللہ لوگ ہم سے مستفید ہوتے ہیں. میسج بھی بڑے آتے ہوں گے, وہ کس طرح کے میسج کرتے ہیں؟ آن لائن تو آپ کو بڑے مشورے بھی لوگ لیتے ہوں گے فری میں. جی بالکل, ٹائم دینا پڑتا ہے. مجھے الحمدللہ دن میں 1000 سے 1200 میسج آتا ہے. تو پھر 4-5 ہمارے آفیشیل نمبرز ہیں, 4-5 ہمارے پیجز ہیں, وہاں پہ اس کے ان باکس میں واٹس ایپ پہ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. الحمدللہ سب سے تو آپ کو پتا بات ہم نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی 100-150-200 لوگوں سے بات ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے اپنے ایڈریس دیے ہوئے ہیں, ہر پیج پہ ہر جگہ پر ہمارا ایڈریس اوپن ہے. کوئی بھی بندہ کسی وقت آ سکتا ہے. صبح 8 بجے سے لے کر 2-3-4 بجے تک ہم عدالتوں میں مصروف ہوتے ہیں. 4-5-6 بجے سے لے کر ہم اپنے آفس آ جاتے ہیں, وہاں ہم لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہیں. جو ہمارا ہائی کورٹ کے پاس آفس ہے, اے جی آفس کے بالکل سامنے ہمارا آفس ہے, وہاں ہم صبح کے اگر کوئی بندہ ہم سے ملنا چاہے وہ وہاں پر آتا ہے. ساتھ ہی عدالتیں ہیں, وہاں سے نکل کے اس بندے کو مل لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ شام کو 4-5-6 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ہم لوگوں کی ہیلپ کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کی خدمت خلق کرتے ہیں. اچھا, فی الحال لاہور میں ہی مصروفیت ہے یا دوسرے شہروں میں بھی موجود ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک ویک میں ہمیں 2 دن کوئی نہ کوئی مخصوص دن ہوتا ہے. جیسے ٹیوزڈے ہے, سیٹرڈے ہم سرگودا میں, فیصل آباد میں, گجرات میں, کافی کیسز, اسلام آباد میں ہمارے مرڈر ٹرائلز چل رہے ہیں. ہم الحمدللہ پورے پاکستان میں کیسز کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے میاں صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور آپ سے ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو سوالات تھے وہ آپ سے ہم نے گفتگو کی, اور یقیناً ہمارے ویورز کو بہت انفارمیشن ملی ہوگی آج کے پروگرام سے. چونکہ ہم نے رجسٹری کے حوالے سے بھی بات کی اور ہم نے ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے بھی بات کی, ہم نے ایک اینڈ یوزر, ایک عام جو بائر ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی, اور ہم نے ایک ڈیلر کے حوالے سے بھی بات کی. تو اوور آل جو ایک ایپیسوڈ میں چیزیں کور ہو سکتی تھیں ناظرین, وہ ہم نے اس ایک ایپیسوڈ میں رہنمائی حاصل کی ہے میاں بلال صاحب سے. آپ کے مزید جو بھی سوالات ہوں یا آپ کا جو فیڈ بیک بڑا ضروری ہوتا ہے وہ آپ نے ہمیں ضرور دینا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے محمد رضوان سرور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.